بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ولادیمیر یہ نہیں جانتا تھا کہ اوازون اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ اسے وہی اوازون سمجھ رہا تھا جو زار روس کے دربار میں رسائی کی کوشش کیا کرتا تھا اور ناکام ہوتا رہتا تھا۔ ولادیمیر اس بات سے مطمئن تھا اور خوش تھا کہ ارناکوف کا جوان بیٹا اونوفکوف مر چکا ہے اور اس سوتیلی ماں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھی ارنا کا ایک بیٹا ہے جو اب اس کا ہم عمر ہے، اس کی طرح قد داور و صحت مند ہے اور اس کی طرح پراسرار علوم میں مہارت رکھتا ہے۔ اس وقت ارنا کا جوان بیٹا اوازون اپنی چھوٹی بہن تاشا کے ساتھ اس مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب تاشا کالے عمل سے تھک جاتی تھی تو اس کی جگہ وہ عمل کرنے لگتا تھا، یا پھر دونوں ہی کالے عمل کے دوران میں تھوڑا تھوڑا وقفہ کرتے تھے، ذرا آرام سے بات کرتے تھے۔ ایسے وقت سونیا وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تاشا اور اوازون کس مکان میں ہے۔ اسے تو اپنے پوتے کی بو مل رہی تھی اور وہ اس کی بو کسی میں کار ڈرائیو کر کے اس پہاڑی تک پہنچ گئی تھی جس پر وہ چھوٹا سا نادیدہ مکان تھا۔ وہ کار سے اتر کر اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے لگی جدھر اسے بو مل رہی تھی، ادھر جانے لگی۔ وہاں اونچے درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کے درمیان وہ بو مل رہی تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک جگہ رک گئی، پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک خالی جگہ دکھائی دے رہی تھی، آس پاس درخت تھے، وہ خالی جگہ کچھ عجیب سی تھی۔ وہاں دھند چھائی ہوئی تھی، اس دھند کے اندر سے پوتے کی بو مل رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی جادوئی تماشا ہے کہ پوتے کی بو تو آ رہی ہے لیکن پوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید کالے عمل کے ذریعے نظر بندی کی گئی ہے تاکہ آنے والے کی نظر کام نہ کر سکے اور عدنان کسی کو دکھائی نہ دے۔ وہ اس خالی جگہ کے ارد گرد گھوم کر بو سونگنے لگی اور پورے یقین سے سمجھ گئی کہ اس کا پوتا وہیں موجود ہے۔ اگر وہ آگے بڑھے گی اور کسی جادوئی حصار میں داخل ہوگی تو اسے یا اس کے پوتے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ وہاں تک بڑی کامیابی سے بو سونگتی ہوئی آ گئی تھی۔ اب آگے بڑھنا نادانی ہوتی، کالے جادو کا توڑ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کس قسم کا جادو کیا گیا ہے اور اس کا توڑ کس طرح کیا جاتا ہے تو پھر وہ کچھ کر سکتی تھی۔ اس کے اندر خیال خوانی کرنے والے موجود تھے۔ اس نے ایک سے کہا، جناب تبریزی سے کہو میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ دوسرے لمحے ہی اسے جناب تبریزی کی آواز سنائی دی، میں تمہارے پاس موجود ہوں اور تمہاری الجھنوں کو سمجھ رہا ہوں۔ اگر تم آگے بڑھنا چاہتی تو میں تمہیں روک دیتا۔ اچھا ہوا کہ خود ہی روک گئی۔ وہ بولی، جناب یہ کیا جادو ہے؟ مجھے اپنے پوتے کی بو مل رہی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے سامنے جو خالی جگہ دکھائی دے رہی ہے وہاں دراصل ایک مکان ہے۔ اس کے اندر عدنان ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کالے جادو کا حصار جہاں سے باندھا ہے، وہاں قدم رکھو گی تو انہیں خبر ہو جائے گی اور وہ محتاط ہو جائیں گے، تمہیں عدنان تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں اپنے پوتے تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میں وظیفہ تمہارے اندر پڑھ رہا ہوں، تم بھی اسے پڑھو۔ اسے 40 بار پڑھنے کے بعد تم آگے بڑھ سکو گی۔ تم آگے بڑھو گی تو تمہیں وہ مکان دکھائی دینے لگے گا اور تم اس کے اندر پہنچ سکو گی۔ پھر تو دشمنوں کو خبر نہیں ہوگی نا؟ نہیں، دشمنوں کو اس وقت خبر ہوگی جب تم عدنان کو اٹھا کر وہاں سے لے جانا چاہو گی۔ میں اسے کیسے یہاں سے لے جا سکوں گی؟ عدنان کے ایک بازو میں سیاہ رنگ کی پتلی سی ڈوری بندھی ہوئی ہے۔ اس ڈوری پر عمل کیا گیا ہے، جہاں عدنان جائے گا اس ڈوری کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا اسے جیسے ہی مکان سے نکالا جائے گا تو وہ دشمن وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر میں اس جادوئی ڈوری کو عدنان کے بازو سے کھول کر ایک طرف رکھ دوں تو کیا پھر بھی دشمنوں کو خبر ہو جائے گی؟ ہاں، اس ڈوری کو کسی بھی جاندار کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگا، تبھی انہیں خبر نہیں ہوگی، ورنہ وہ ڈوری عدنان سے الگ کر کے کسی بھی بے جان شے پر رکھی جائے گی تو وہ سمجھ لیں گے کہ کوئی عدنان تک پہنچ گیا ہے اور اسے وہاں سے لے جا رہا ہے۔ سونیا تیزی سے سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں اور اپنے پوتے کو وہاں سے نکال لوں گی۔ وہ وظیفہ پڑھنے لگی۔ اس کے اندر ہمارے خیال خوانی کرنے والے بھی اس وظیفے کو پڑھنے لگے۔ اس دوران میں سونیا ادھر ادھر جا رہی تھی اور کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ایک جگہ ایک خرگوش دکھائی دیا، اس نے اسے کسی نہ کسی طرح پکڑ لیا، اسے اپنے بازو میں لے کر سینے سے لگا کر پھر اسی جگہ آ گئی اور اس خالی جگہ کو دیکھ کر وظیفہ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکان دھندلا سے دکھائی دینے لگا۔ جیسے جیسے وہ وظیفے کا ورد کرتی رہی ویسے ویسے وہ مکان زیادہ واضح دکھائی دینے لگا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس مکان کے دروازے پر آئی، پھر اسے کھول کر اندر آ گئی۔ اس مکان کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں دیکھا، اس کا پوتا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی دادی کو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر دوڑتا ہوا آ کر اسے لپٹ گیا۔ اس نے اسے کلیجے سے لگایا، پھر اس کے چہرے کو ادھر ادھر سے چومنے لگی۔ وہ کہنے لگا، گرینڈ مما آپ تو زندہ ہیں، لیکن میری ممی کہہ رہی تھی کہ آپ مر چکی ہیں۔ سونیا نے کہا، بیٹے اس نے جھوٹ کہا تھا، تمہاری ماما تمہیں چھوڑ کر نہیں مرے گی، موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگ کر تمہاری حفاظت کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دے گی۔ اس نے عدنان کو ایک کرسی پر بٹھایا، اس کے ایک بازو کو دیکھا، وہاں ایک سیاہ ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اس ڈوری کو کھولتے ہی فوراً اسے خرگوش کی گردن سے باندھ دیا۔
یہ وہ لمحات تھے جب تاشا کالے منتروں کا عمل کرتے کرتے تھک گئی تھی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ آوازون بھی اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کالے عمل میں مصروف رہتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ سونیا وہاں پہنچ گئی ہے اور کالی ڈوری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں بہن بھائی باتوں میں مصروف رہے۔ ادھر سونیا اس خرگوش کو بازو میں لیے عدنان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک آئی، پھر خرگوش کو کمرے میں چھوڑ کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اب وہ خرگوش اندر کمرے میں بھٹکنے والا تھا، باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس طرح تاشا اور آوازون یہی سمجھتے کہ عدنان اندر کمرے میں ہے۔ وہ کالی ڈوری انہیں یقین دلاتی رہتی کہ وہ کمرے یا مکان سے باہر نہیں گیا ہے۔ سونیا اپنے پوتے کو دونوں بازو میں اٹھائے وہاں سے جا رہی تھی۔ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اب کوئی کالا جادو، کوئی شیطانی عمل اسے اس کے پوتے سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ذہانت کی کھلاڑی طلسم ہوشربا کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ انا میری یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پورس اسے ٹھکرا کر چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جیسے گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی، وہ نہیں تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن محبت کرنے والے ساتھی کے بغیر وہ جیسے کنگال ہو گئی تھی۔ وہ عدنان کو بابا صاحب کے دائرے میں جانے سے روکنے کے لیے شیوانی کا ساتھ دیتی رہی، پورس سے جھوٹ بولتی رہی، اسے دھوکہ دیتی رہی۔ وہ جھوٹ اور فراڈ کو تسلیم کر رہی تھی، لیکن دل کو یہ بھی سمجھا رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی بہتری کی خاطر پورس کو دھوکہ دیا تھا، جھوٹ کہا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ وہ بعد میں پورس کو منا لیتی اور پھر وہ اپنے بیٹے عدنان اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتی رہتی۔ لیکن پورس نے اسے ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے مذہب، تہذیب اور اپنے دین کے قوانین سے منحرف ہو کر اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا۔ پہلے دین عزیز ہوتا ہے، اس کے بعد دنیا کی مسرتیں عزیز ہوتی ہیں۔ ایک تو پورس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، دوسرا یہ کہ عدنان گم ہو گیا تھا، اور تیسری مشکل یہ تھی کہ شیوانی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی آنا دیکھتی تھی تو اسے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بھی عدنان کی گمشدگی سے پریشان ہے اور اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ شیوانی نے اسے کہا تھا کہ پورس اگر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اسے جانے دو، بعد میں وہ اسے اس کی طرف مائل کر دے گی۔ فی الحال تو عدنان کی فکر کرو، وہ مل جائے گا تو رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے، پورس نے پلٹ کر اس کی خرید نہیں پوچھی تھی اور شیوانی بھی اس سے رابطہ نہیں کر رہی تھی۔ اب یہ بات دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ آئندہ بھی شیوانی سے نظر انداز کرے گی، اس کے کام نہیں آئے گی تو وہ عدنان اور پورس سے محروم رہے گی۔ نہ بیٹا ملے گا، نہ محبوب ملے گا، اور نہ ہی شیوانی ملے گی کہ اس کے سامنے اپنا سر پھوڑ لے اور فریاد کرے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تقریباً 5 گھنٹے کے بعد پھر اپنے گریبان میں سے اس چھوٹے سے آئینے کو نکال کر دیکھا تو اس بار آئینے کی سطح پر شیوانی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، تھینکس گاڈ، تم نے مجھ سے رابطہ تو کیا۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں بہت پریشان تھی، میں تو عدنان سے بھی محروم ہو گئی ہوں اور پورس سے بھی، آخر میرا کیا ہوگا؟ شیوانی کی آنکھوں نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم کئی بار آئینہ دیکھ چکی ہو، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوں، اسے تلاش کر رہی ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولادیمیر یا اس کی سوتیلی ماں ارناکوف کالے جادو کے ذریعے ہمارے بیٹے کو کہیں چھپا رہے ہیں۔ کیا تم عدنان کے دماغ میں نہیں پہنچ رہی ہو؟ میں پہنچنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے دماغ پر دھند چھائی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں ہے، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ دھند کالے جادو کی ہے۔ یہ دھند چھٹے گی تو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے گا۔ ادھر عدنان کا سراغ نہیں مل رہا ہے اور ادھر پورس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تب سے اب تک اس نے ایک فون بھی نہیں کیا ہے، جھوٹے منہ میری خرید بھی نہیں پوچھی ہے۔ پہلے بیٹے کی فکر کرو، تمہارا وہ چاہنے والا تم سے روٹ کر جتنی بھی دور جائے گا میں اسے واپس لے آؤں گی۔ میں عدنان کے دماغ میں جانا چاہتی ہوں، اگرچہ اس کے دماغ پر دھند چھائی ہوئی ہے، پھر بھی میں دیکھنا چاہتی ہوں، شاید مجھے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ تم میری آنکھوں میں ڈوب جاؤ، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گی۔ وہ شیوانی کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور ان کی گہرائیوں میں ڈوبتی رہی، پھر اپنے آپ سے اور ارد گرد سے بے خبر ہو گئی، عدنان کے دماغ میں پہنچ گئی، لیکن شیوانی کے بیان کے مطابق وہاں گہری انجانی دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آواز دی، عدنان، عدنان تم کہاں ہو بیٹے؟ دیکھو میں تمہیں آواز دے رہی ہوں، میری بات کو جواب دو۔ وہ اسے پکار رہی تھی، لیکن اس کی آواز عدنان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اسے شیوانی کی آواز سنائی دی، انا میریا، مجھے راستہ مل رہا ہے، یہاں ایک گھنا جنگل ہے اور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر ایک چھوٹا سا مکان ہلکے ہلکے نمودار ہو رہا ہے۔ پہلے وہ مکان نظروں سے اوجھل تھا، اب رفتہ رفتہ میں اسے دیکھنے لگی ہوں۔ کسی عورت کی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ عربی میں کچھ پڑھ رہی ہے، شاید اسی کے نتیجے میں وہ نادیدہ مکان اب نظر آ رہا ہے۔ انا میریا اس کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ کسی طرح عدنان کا سراغ ملنے ہی والا ہے۔ شیوانی کہہ رہی تھی کہ اے بھگوان، وہاں تو سونیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس مکان کے دروازے تک پہنچ گئی ہے اور اب دروازہ کھول کر اندر آ گئی ہے، اپنے پوتے کو تلاش کر رہی ہے۔
انا میری نے کہا شیوانی تمہارے ساتھ میں بھی وہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ عدنان کے دماغ سے دھند چھٹ گئی ہے، میں اس کے خیالات پڑھ سکتی ہوں۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر اپنی دادی کو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا ہے اور دوڑتا ہوا جا کر ان سے لپٹ گیا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب سونیا نے جناب توریجی کی ہدایت کے مطابق ایک وظیفہ پڑھا تھا اور اس مکان کو دیکھ لیا تھا، پھر اس میں داخل ہو کر اپنے پوتے سے مل رہی تھی۔ وہ اپنی دادی کے گلے لگ کر کہہ رہا تھا، گرینڈ ماما میری ممی بہت جھوٹی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مر چکی ہیں۔ انا میری اس کی بات سن کر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے عدنان سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سونیا مر چکی ہے اور اب وہ جھوٹ کھل گیا تھا، سچ سامنے آ گیا تھا۔ وہ اپنی دادی کو زندہ دیکھ رہا تھا، اس سے لپٹ کر اس سے پیار کر رہا تھا۔ انا میری نے کہا، بیٹے میں جھوٹی اور فریبی نہیں ہوں، میں نے تمہاری بہتری کے لیے یوں ہی جھوٹ بولا تھا۔ بعد میں تمہیں سمجھانے والی تھی کہ میں تمہیں دادی سے دور کرنا کیوں چاہتی ہوں۔ وہ بول رہی تھی لیکن عدنان تک اس کی آواز پہنچ نہیں رہی تھی۔ شیوانی نے کہا، یہاں کالے جادو کا اثر ہے، سونیا کسی روحانی عمل کے ذریعے وہاں تک پہنچی ہے، لیکن ہماری آواز ابھی وہاں نہیں پہنچے گی۔ سونیا اس وقت عدنان کے بازو سے وہ ڈوری کھول کر خرگوش کے گلے میں باندھ رہی تھی اور اسے وہاں سے لے جا رہی تھی۔ شیوانی نے کہا، انا میریا دیکھو یہ کتنی چالاک عورت ہے، کس طرح اسے جادو کا توڑ کر رہی ہے، اسے ہوشیار رہنا، اگر ہماری آواز عدنان تک پہنچے تب بھی اسے مخاطب نہ کرو، ہمیں چپ چاپ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسے کن راستوں سے بابا صاحب کے ادارے تک پہنچانا چاہتی ہے۔ میں اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کروں گی، اپنے بیٹے کو بابا صاحب کے ادارے کے اندر نہیں جانے دوں گی۔ انا میریا عدنان کے اندر خاموش تھی، چپ چاپ دیکھتی رہی۔ اس کے ذریعے صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ سونیا سے لے جا رہی ہے، لیکن کہاں لے جا رہی ہے یہ اس لیے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ عدنان اس انجانی جگہ سے واقف نہیں تھا، اس جگہ کی نشاندہی کر کے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ ماسکو سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ پتا چلا کہ وہ اپنی دادی کے ساتھ ایک کار میں بیٹھا جا رہا ہے۔ سونیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے خیال خوانی کے ذریعے اس کی واپسی کے انتظامات کر رکھے تھے۔ ماسکو ایئرپورٹ کے 2 طیاروں میں اس کے لیے 2 سیٹیں بک کروائی گئی تھیں، وہ کسی بھی طیارے سے جا سکتی تھی۔ جوانی نے کہا، انا میریا وہ ماسکو میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے جرمنی کی طرف جائے گی، پھر جرمنی سے فرانس کے شہر پیرس پہنچے گی، اس کے بعد وہاں سے بابا صاحب کے ادارے میں جانا چاہے گی۔ یہی ایک سیدھا سا روٹ ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ عدنان ایک طیارے میں سفر کر رہا ہے۔ شیوانی نے کہا، سونیا نے روٹ بدل دیا ہے، یہ طیارہ تاجکستان کے شہر دوشانبے جا رہا ہے۔ انا میری نے کہا، یہ الٹے راستے سے کیوں جا رہی ہے؟ یہ بہت مکار ہے، جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتی، اس وقت تک کسی کی مکاری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی طرح سمجھیں کہ یہ دوشانبے کیوں جا رہی ہے۔ اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، تم عدنان سے باتیں کرو، اسے سمجھاؤ اور اپنی ممتا سے متاثر کرو، اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کرو کہ اسے بابا صاحب کے دائرے میں نہیں جانا چاہیے۔ انا میری نے اس کی ہدایت کے مطابق عدنان کو مخاطب کیا، بیٹے میں تمہاری ممی بول رہی ہوں۔ وہ ناراض ہو کر بولا، ممی آپ اچھی نہیں ہیں، بہت گندی ہیں، آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ میری گرینڈ ماما مر چکی ہیں؟ یہ تو زندہ ہیں، میرے پاس ہیں۔ سوری بیٹے، مجھے غلط اطلاع ملی تھی کہ ایک دشمن نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا اور دھوکہ دیا تھا کہ تمہاری گرینڈ ماما مر چکی ہیں، یہ بات ان کے پوتے کو بتا دی جائے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے اور مجھے میرے بیٹے کے سامنے جھوٹا بنا رہا ہے۔ سوری بیٹے، میری غلطی معاف کر دو، میں تمہاری ماں ہوں اور ماں اپنے بیٹے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ کوئی بات نہیں ممی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ گرینڈ ماما نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور اب اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ کیا تم اپنی گرینڈ ماما کے ساتھ رہو گے، میرے ساتھ نہیں رہو گے؟ آپ بھی آ جائیں، ہم سب ایک جگہ مل کر رہیں گے۔ یہی تو مشکل ہے بیٹا، وہ تمہیں بابا صاحب کے ادارے میں لے جا رہی ہیں اور وہ لوگ مجھے اس ادارے میں نہیں آنے دیں گے، دروازے سے ہی بھگا دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری ممی ہیں، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ یہی میں تمہاری گرینڈ ماما سے کہتی ہوں، لیکن وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں۔ تمہاری گرینڈ ماما تم سے جتنی محبت کرتی ہیں اتنی ہی نفرت مجھ سے کرتی ہیں۔ اپنی گرینڈ ماما سے پوچھو آخر وہ کیوں نفرت کرتی ہیں، میرا قصور کیا ہے؟ اس نے سر گھما کر اپنی گرینڈ ماما کو دیکھا، پھر پوچھا، گرینڈ ماما کیا آپ میری ممی سے نفرت کرتی ہیں؟ وہ بولی، کیا وہ تمہارے اندر موجود ہے، تم سے باتیں کر رہی ہے؟ جی ہاں، ابھی وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ مجھے بابا صاحب کے ادارے میں لے جائیں گی، لیکن انہیں اس ادارے میں نہیں آنے دیں گی، دروازے سے ہی بھگا دیں گی۔ آپ میری ممی کو مجھ سے کیوں جدا کرنا چاہتی ہیں؟ بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، اس بات کو نہیں سمجھو گے کہ تم اور تمہارے پاپا مسلمان ہیں، لیکن تمہاری ممی یہودی ہیں۔ بابا صاحب کے دائرے میں صرف مسلمانوں کو جانے اور رہنے کی اجازت ہے۔ ہم تمہاری ممی سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دین اسلام قبول کرے، کیونکہ کسی سے زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروایا جاتا۔ اگر وہ ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو اسے کہو کہ وہ اسلام قبول کر کے ادارے میں چلی آئے۔ عدنان نے انا میری سے پوچھا، ممی آپ ہمارا مذہب کیوں نہیں قبول کر رہی ہیں؟
ابھی تمہاری گرینڈ ماما نے کہا ہے کہ تم ابھی بچے ہو، مذہبی معاملات کو نہیں سمجھو گے۔ چونکہ تم نہیں سمجھ رہے ہو اس لیے وہ تمہارے معصوم ذہن کو بھٹکا رہی ہیں۔ یہی سوال میں کرتی ہوں کہ اگر تم میرے بیٹے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کیا تم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا تم اپنی ماں کی طرح یہودی نہیں بن سکتے؟ عدنان نے سونیا سے پوچھا، کیا میں اپنی ممی کی طرح یہودی نہیں بن سکتا؟ نہیں بیٹے، جو باپ کا مذہب ہوتا ہے وہی بیٹے کا ہوتا ہے، اس لیے تمہارا مذہب تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عورت پانی کی طرح ہوتی ہے، جس برتن میں ڈالو وہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر مسلمان کے ساتھ شادی ہو تو مسلمان بن سکتی ہے، اسے مذہب تبدیل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تم تبدیل کرو گے تو تمہارے پاپا کی پوری نسل تبدیل ہو جائے گی، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بات سمجھاتی ہوں، اتنی بڑی بڑی باتوں کے ہیر پھیر میں نہ پڑو، صاف صاف کہہ دو کہ جو میرے پاپا ہیں وہی تم رہو گے۔ اگر تمہارے پاپا اور تمہارے مطابق وہ بن سکتی ہے تو ادارے میں چلی آئے، بس یہ آخری بات ہے۔ انا میری نے کہا، بیٹے میں نے تمہاری دادی کی آخری بات سن لی ہے، میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، تمہیں ماں کی گود میں ہونا چاہیے، تم بابا صاحب کے ادارے میں جانے سے انکار کر دو۔ کیا پاپا بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتی ہیں؟ نہیں، تمہارے پاپا بھی تمہیں ادارے میں لے جانا چاہیں گے۔ جب سب یہ چاہتے ہیں تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ آپ میری بات مان لیں، میرے ساتھ ادارے میں چلیں۔ بیٹے، ہر انسان کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے، یہ بات تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ میں اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہتی، بس تم سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ تم مجھ سے جدا نہ ہو سکو، میرے ساتھ رہا کرو۔ اپنی دادی سے پوچھو کہ ایسی کیا صورت ہے کہ تم ادارے میں بھی رہو اور میرے ساتھ بھی رہا کرو۔ عدنان نے یہی سوال سونیا سے کیا۔ وہ بولی، بیٹے وہاں تم تعلیم حاصل کرو گے اور بہت اچھی تربیت حاصل کرو گے، تمہیں ہر ماہ صرف ایک دن کے لیے ادارے سے باہر لایا جائے گا اور تم وہ دن اور رات اپنی ممی کے ساتھ گزارو گے۔ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے کے بعد پھر ادارے میں واپس آ جایا کرو گے۔ گرینڈ ماما، میں ہر دن ممی کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا؟ مہینے میں ایک بار ملوں گا تو مجھے ممی بہت یاد آئیں گی، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا؟ بیٹے، رفتہ رفتہ ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی، تمہیں بار بار ادارے سے باہر لایا جا سکے گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی تم ادارے سے باہر رہو گے تو تمہارے لیے خطرہ پیدا ہوتا رہے گا، اور ہم خطرات سے کھیل کر تمہیں ماں سے ملوائیں گے۔ تمہاری ماں ہمارے اس خلوص اور نیک نیتی کو نہیں سمجھ رہی کہ ہم صرف اس کی ممتا کی خاطر کس طرح خطرہ مول لیا کریں گے۔ عدنان نے کہا، ممی اتنی باتیں سن کر میرا دماغ گھومنے لگا ہے۔ ایک سیدھی سی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ہمارا دین اسلام قبول کر لیں اور ادارے میں آ کر ہمارے ساتھ رہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ میری اچھی ممی ہیں، بس آپ میری بات مانیں گی۔ انا میری نے شیوانی سے کہا، تم اس کی باتیں سن رہی ہو؟ اس کی دادی بہت ہی چالاک ہے، اسے باتوں سے کس طرح اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور متاثر کر رہی ہے۔ یہ صرف دادی سے نہیں، اپنے باپ سے اور ان کے پورے خاندان سے متاثر ہے۔ میں ان کے مقابلے میں اکیلی ہوں، اس لیے وہ مجھے ان کی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں اسے سمجھا نہیں سکتی کہ میں یہودی ہوں اور مرتے دم تک یہودی ہی رہوں گی۔ شیوانی نے کہا، عدنان سے کہو کہ اس کی گرینڈ ماما کو ابھی آئینہ دیکھنا چاہیے، میں اسے دو ٹوک بات کروں گی، ابھی آخری فیصلہ ہوگا۔ انا میری نے یہی بات عدنان سے کہی۔ عدنان نے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا، گرینڈ ماما، کیا آپ کے پاس آئینہ ہے؟ ہاں بیٹے، میرے بیگ میں ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ اس آئینے کو نکال کر دیکھیں۔ سونیا نے سوچتے ہوئے اپنے پوتے کو دیکھا، پھر اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکال کر اس میں دیکھنے لگی۔ آئینے میں سے اپنا عکس نظر آ رہا تھا، وہ عکس دھندلا سا ہو کر مٹ گیا اور اس جگہ شیوانی نظر آنے لگی، وہی غضبناک پرکشش آنکھیں جو شیوانی کی شخصیت کا حصہ رہی تھیں، اس وقت بھی سونیا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن وہ فولادی قوت ارادی رکھتی تھی، اس لیے سنبھلی ہوئی تھی اور اسے پوچھ رہی تھی کہ تم پہلی بار مجھ سے مخاطب ہو رہی ہو، بولو کیا کہنا ہے؟ شیوانی نے کہا، تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اپنے پوتے کی بہتری کے لیے سوچو، ضد نہ کرو، اسے ادارے سے نہ لے جاؤ، تم جانتی ہو کہ میں کتنی ضدی ہوں، میرے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، میں بدل دوں گی، اور اگر ایسا نہ کر سکی تو اپنے بیٹے کو ادارے میں جانے سے پہلے ہلاک کر دوں گی۔ تعجب ہے، تم ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کو مار ڈالنے کی بات کر رہی ہو؟ جب وہ ادارے میں جائے گا تو میرے لیے مر چکا ہوگا، کیونکہ ادارے کے اندر میں نہیں جا سکوں گی، اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکوں گی۔ سیدھی سی بات ہے، میں اسے مسلمان نہیں بنانا چاہتی، میں ہندو ہوں، انا میری یہودی ہے، وہ ہم دونوں کے مزاج اور مرضی کے مطابق پرورش پائے گا۔ میں تمہیں اور انا میریا کو موت بھیجنے سے نہیں روکوں گی، تم جتنے چاہے خواب دیکھتی رہو، جب بھی آنکھ کھلے گی تو مایوسی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی ضد سے باز نہیں آؤ گی، لہٰذا میرا آخری فیصلہ سن لو، تمہارا یہ طیارہ تاشقند اور دوشنبے کی طرف جا رہا ہے، بے شک جاؤ، دنیا کے ہر حصے میں جاتی رہو، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن جب بھی میرے بیٹے کو لے کر بابا صاحب کے ادارے کا رخ کرو گی تو اس سے پہلے ہی میں تمہارے طیارے کو تباہ کر دوں گی۔ زمین و آسمان کے درمیان دادی پوتے کی موت ہوگی۔